اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں یہ کہتا ہے کہ جو نعمتیں جو رحمتیں میں نے تم پہ نازل کی ہیں، کبھی بھی میری نعمت سے اور میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ کچھ علماء حضرات ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے گناہ صغیرہ تو معاف کر دے گا، لیکن گناہ کبیرہ جو ہے وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور کچھ علماء حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اللہ اگر چاہے تو وہ گناہ کبیرہ بھی معاف کر دے، گناہ صغیرہ بھی معاف کر دے، حقوق اللہ بھی معاف کر دے، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ اور کچھ خرفاء کا یہ بھی کہنا ہے کہ اگر اللہ چاہے تو وہ حقوق العباد بھی معاف کر سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کی جو ذات ہے اس کے یہ شایان شان نہیں کہ وہ اپنے گناہ تو معاف کر دے اور حقوق العباد معاف نہ کرے۔ حقوق العباد اللہ اس وقت معاف کرتا ہے کہ اگر جس بھی شخص نے کوئی گناہ کیا ہے کسی کے ساتھ، تو دوسرے شخص کے دل اور دماغ میں اللہ اس کے لیے وہ بات، وہ نظریہ ڈال دے گا کہ وہ دوسرے شخص کو معاف کر دے۔ کہ اہل دل کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی جانب جانے والا کوئی بھی راستہ ہے وہ کسی بھی صورت بند نہیں ہونا چاہیے، کہ توبہ کا در ہمیشہ کھلا ہے، اور اگر آپ کے پاس اہل بیت کا دامن ہے، آپ کے پاس آپ کے قدم اہل بیت کے قدموں کے ساتھ اٹھتے ہیں، ان کے نظریے کے ساتھ چلتے ہیں، تو اللہ پاک بڑا رحیم ہے کہ وہ ہمیشہ اپنی رحمت کے دروازے کھلے رکھتا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ آئے کہ اللہ جو ہے کیا واقعی اس نے سب دروازے ہمارے لیے کھولے ہیں؟ قحط سالی تھی، فصلیں تباہ ہو گئیں، بھوک سے لوگ بے حال، کوئی پرسان حال نہیں۔ امت جا کے کھڑی ہو گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دروازے پہ کہ موسیٰ اللہ سے دعا کیجئے، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، بارش نازل نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی، اللہ سے دعا کریں کہ بارش ہو، اس کی رحمت نازل ہو۔ موسیٰ اپنی قوم کو لے جاتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگار، تنگ دستی ہے، بدحالی ہے، پریشانی ہے، بھوک ہے، افلاس ہے، بیماری ہے، تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ اپنی رحمت نازل کر، بارش کر۔ اللہ کی جانب سے آواز آتی ہے کہ موسیٰ، تمہاری امت میں ایک ایسا شخص ہے کہ اس سے ایک ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے میں بارش نہیں برساؤں گا۔ موسیٰ اپنی قوم کی جانب مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک ایسا شخص ہے جس سے ایسا گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اللہ بارش نہیں کرے گا۔ ہر شخص کو اپنے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ وہ جو شخص تھا اس کو معلوم تھا، دل میں پریشان ہوا، افسردہ ہوا، توبہ کی کہ اے پروردگار معاف کر دے، اگر سب کے سامنے اظہار کر دیا تو میرا اس قوم میں رہنا مشکل ہو جائے گا، لوگ مجھے تانے ماریں گے، مجھے ذلیل کریں گے۔ پروردگار میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ ایک دم سے آواز آئی موسیٰ کو کہ موسیٰ اب دعا مانگو، میں دعا قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، بارش ہو گئی، فصلیں نکل آئیں، بھوک ختم، خوشیاں لوٹ آئیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے تو اللہ سے پوچھنے لگے کہ پروردگار، وہ کون سا شخص تھا جس کی وجہ سے تو نے رحمت نازل نہیں کی؟
اور اس کے بعد تو نے رحمت نازل کر دی۔ پروردگار یہ کہنے لگا کہ اے موسیٰ، جب وہ گنہگار تھا تب میں نے اس کا نام نہیں بتایا، اب تو اس نے توبہ کر لی ہے، اب بھی نہیں بتاؤں گا۔ کہ ہم اپنے پروردگار کی جانب اہل دل کا پیغام کہ ہمیشہ کہ ہمیں یہ سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی کہہ دیں کہ تم گناہگار ہو یا تم گنہگار نہیں ہو، یہ رب کا اور بندے کا معاملہ ہے۔